تو کہتے ہیں نا کہ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، لیکن آج کل پولیس کو خود مدد کی ضرورت پڑی ہے۔ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ، ٹارگٹ کلنگ، جعلی مقابلے اور تو اور چوری اور سرکاری اسلحے کی تبدیلی جیسے جرائم میں پولیس کی وردی میں چھپی کالی بھیڑیں ملوث ہیں، جو پورے ادارے کی بدنامی کا باعث بھی بن رہی ہیں۔ سندھ خصوصی طور پر کراچی میں قیام امن کے لیے پولیس کی قربانیوں کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ مجرمانہ سوچ کے حامل افراد پولیس کی وردی کا سہارا لے کر معاشرے میں بگاڑ کا باعث بن رہے ہیں، لوگوں کو تحفظ دینے کے بجائے شارٹ ٹرم کڈنیپنگ جیسے جرائم میں ملوث ہیں۔ حال ہی میں کراچی پولیس کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کا ایک اور واقعہ سامنے آیا۔ بلڈر سے 15 لاکھ تاوان وصول کرنے کا انکشاف ہوا۔ پولیس اہلکاروں کی جانب سے شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کا، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں، بلکہ اس سے پہلے بھی درجنوں واقعہ جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں، جس میں کانسٹیبل سے لے کے اعلی افسران بھی ملوث نکلے ہیں۔ کراچی پولیس کا ایک افسر ٹارگٹ کلر اور MQM لندن کا اہم کارندہ بھی نکلا ہے، اور گرفتار ASI شہزاد پرویز نے بھارتی خفیہ را ایجنسی کی فنڈنگ کا بھی انکشاف کیا۔ اتنا ہی نہیں، CTD سے لاکھوں مالیت کے 13 سرکاری ہتھیار بھی تبدیل کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے، اور اس واردات میں بھی کوئی اور نہیں، صالحہ سال سے تعینات برطرف ہیڈ کانسٹیبل نذیر ملوث جو ہیں وہ اس میں نکلے۔ ملزم نے جعل سازی سے CTD کو لاکھوں روپے کا چونا لگا دیا، اور ہتھیاروں کی تبدیلی اور پارٹس بدلنے کا مقدمہ CTD میں درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کی وردی میں چھپی کالی بھیڑوں کی وارداتوں کی فہرست اتنی ہی نہیں ہے بلکہ کافی زیادہ طویل ہے، اور اس اہم ایشو پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک رپورٹر نذیر شاہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں۔ السلام علیکم نذیر، کیسے ہیں آپ؟ نذیر، یہ تو کافی ایک لمبی لسٹ میرے پاس تھی جو میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کر رہی تھی، اور اگر میں آپ کی طرف رخ نہ کرتی تو شاید یہ لسٹ برقرار رہتی۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے صالحہ سال سے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے ایسے کرائم سے ملوث پائے جاتے ہیں؟ دیکھیں، واقعی میں ان کی لسٹ اتنی طویل ہے کہ ہمارا شاید یہ 2 گھنٹے کا پروگرام ختم ہو جائے لیکن ان کے کارنامے ختم نہ ہوں۔ سالہ سال سے آپ مجھے ایک اندازہ بتائیں، سالہ سال کتنے عرصے رہا ہوگا یہ نذیر؟ یہ میرے خیال سے 2 دہائی تک رہا ہوگا، 20 سال سرو کیا ہوگا۔ 2001 میں یہ ہیڈ مرر لگا تھا، اور 2020 میں اس کو DIG عمر شاہد نے ہٹایا۔ 19 سال یہ ہیڈ مرر رہا۔ پولیس کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ کوئی اتنے لمبے عرصے تک تعینات رہ سکے، اور جو جتنے عرصے تک تعینات رہتا ہے وہ وہاں طاقتور ہو جاتا ہے، اور اس قدر طاقتور ہو جاتے ہیں کہ یہ اپنے SPs تک کو چلاتے تھے اور ان کی مس کنڈکٹ بھیجتے تھے کہ یہ SP صحیح کام نہیں کر رہا ہے، اس کو ہٹایا جائے۔ تو یہ کالی بھیڑیں مضبوط ہونے کے لیے دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملاتی تھی۔ 2 سے 3 افراد تھے، جس میں یہ نذیر، اس کے ساتھ منشی، دوسرے انہوں نے جو بریٹا پسٹل ہے اور گلاک پسٹل ہے، یہ 13 پسٹل ہے جو لاکھوں مالیت کے۔ گلاک پسٹل، ایک پسٹل 5 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، اور اسی طرح جو بریٹا ہوتا ہے وہ بھی کم سے کم 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا ہوتا ہے۔ تو 13 پسٹل، یہ تو صرف ایک اس کا سامنے کیس آیا ہے۔ اس نے تو پتہ نہیں کروڑوں روپے کی اس نے وارداتیں کی ہوں گی۔ اس کے علاوہ DSP راشد اقبال ہے، جس نے ابھی حال ہی میں چند روز پہلے ایک شہری کو اغوا کر کے اس سے 1 کروڑ روپے تاوان مانگا۔ اس کی موبائل یوز ہوئی اور گاڑی یوز ہوئی، اور اس گاڑی میں باقاعدہ DSP راشد اقبال کا بیٹا شہری کو اٹھانے گیا تھا، اور باقی دیگر اہلکار جس میں وسیم بھی ملوث تھا۔ انہوں نے اس سے 1 کروڑ روپے مانگے، لیکن 15 لاکھ روپے پہ پھر ڈیل ہوئی، اور 15 لاکھ روپے اس شہری جو آفتاب شاید نام تھا اس نے ادا کیے۔ ماضی سے لے کے اب تک جو میری اپنی آبزرویشن ہے ایز اے کرائم رپورٹر، جتنے سندھ پولیس کے اسپیشلائزڈ یونٹ ہیں، جو CIE کے انڈر آتے ہیں، اس میں ایک ہے ACLC، اب AVLC ہو گیا، دوسرا ہے SIO، اور تیسرا ہے AVCC۔ AVCC اغوا برائے تاوان سیل، AVLC اینٹی ویکل لفٹنگ سیل، اور جو SIO اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ۔ یہ وہ تمام ادارے ہیں جن کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا تھا۔ مطلب یہ ادارے اپنے اندر کی بھی انویسٹیگیشن نہیں کرتے؟ جی نذیر کی ویسے آپ بات کر رہے تھے، یہ ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ اتنے اسٹرانگ ہوتے جاتے ہیں کہ ان کے پیچھے کیا پش پناہی کرنے والے بھی کوئی بہت اسٹرانگ لوگ ہیں؟ دیکھیں، ان کو یہ سیاہ اور سفید کے مالک تھے، یہ اپنی رات کو موبائلیں لے کر نکلتے تھے، کسی کو بھی لے کر آتے تھے، راتوں رات اس سے تاوان وصول کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ یہ جو شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کا ورڈ چلا ہے، یا تو یہ لیاری گینگوار سے چلا ہے، یا پھر یہ ان اداروں سے چلا ہے جنہوں نے نہ صرف پولیس کو بدنام کیا بلکہ جو کراچی پولیس، سندھ پولیس کی سب سے لمبی لسٹ ہے شہداء کی، انہوں نے ان کو بھی بدنام کیا، ان کے بھی جو محنت ہے ان پر پانی پھینکنے، پانی میں ڈبونے کی اس کو کوشش کی ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو کیس بتاؤں، ایک CTD کا سب انسپیکٹر تھا آصف عثمان، وہ CTD سے اس کو برطرف کیا، کیونکہ اس کے اسی طرح کے کیسز تھے، اور اس نے اپنا ذاتی گینگ بنایا ہوا تھا۔ اس نے ناظم آباد سے ایک شہری کو اغوا کیا، یہ تھوڑی پرانی بات بتا رہا ہوں۔ اغوا کرنے کے بعد اس سے جب 7-8 کروڑ روپے اس سے وصول کر لیے، اس کے بعد ایک گلشن میں فلیٹ لیا،
फ्लैट की जब फाउंडेशन डली थी उसको वहीं पर उसकी लाश दफना के और बाकायदा पर मार्बल टाइल करवा दी थी और उसको दफना दिया था। जब रेंजर्स ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया था आसिफ सैयद को, उसने फिर उस निशानदाही की थी कि इसके अंदर आसिफ उस्मान हमारे साथ मुलव्विस है और फिर इसको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। तो ये जितने भी आपको अगर इनका पता करना है तो आप सिर्फ इनका बैंक बैलेंस चेक कर लें। जितने भी ऐसे एहलकार, इवन के कांस्टेबल जिसकी तनख्वाह 20-25 हज़ार होती है, ये करोड़ों रुपए के बंगलों के मालिक है। डिफेंस में इनके बंगले हैं, पंजाब में इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ये तमाम चीजें बड़े पेट्रोल स्टेशन भी हैं इनके, तो कराची में पेट्रोल तो पंप अगर से स्पेशली तमाम देखा चीजें गया। हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए, जब इस तरह के किसी बड़े जुर्म में मुलव्विस पाए जाते हैं पुलिस एहलकार, तो क्या सिर्फ इनकी मोतली भी होती है या फिर आपने नज़ीर देखा भी है कि कोई इनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन भी लिया जाए? कितने जाली मुकाबले हम देखते हैं, टारगेट किलिंग के वाक़यात हम देखते हैं, शॉर्ट टर्म हमने देखा किडनैपिंग के वाक़यात भी अब के नहीं है, काफ़ी पुराने हैं। देखें, मैंने तो अपने सामने आज तक पहली बार किसी डीएसपी रैंक को गिरफ्तार होते देखा है, वरना आज तक नज़ला जितना भी गिरता है बड़े साफ बचकर निकल जाते हैं और नीचे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को। और आज का दिन और आज की जो डेट है आप इसको नोट कर लें। इस प्रोग्राम में सबके सामने मैं कह रहा हूँ, ये डीएसपी राशिद इकबाल भी इसी तरह बाहर आएगा और दोबारा अपनी जॉब पे बहाल होगा और इनका कोई पूछने वाला नहीं है। एडी ख्वाजा जो साबिक आईजी सिंध थे, उन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी, उन्होंने सजाएं देने का अमल शुरू किया था, ACL CO या कोई भी इदारा हो। और इनको देखकर फिर जो आम जो ऑपरेशन पुलिस थी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो कहलाती है, जैसे हमारे आपके इलाके में थाने होते हैं, उन्होंने भी इनको देख के कि यार ये इस तरह शॉर्ट तरीके से इतने पैसे कमाए जा सकते हैं। तो नज़ीर, तो अंदर भी हम देखते हैं कि अपने पेटी बंद भाइयों को प्रोटेक्ट भी किया जाता है। गिरफ्तारियों की बात आपने बता दी, जी गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तारियों से आगे क्या, या कुछ भी नहीं, आप वापस आ जाते, क्या होता है? गिरफ्तारियों से आगे ये होता है, जब आपने किसी को गिरफ्तार कर लिया उसके बाद उसकी रिपोर्ट आती है और उसमें देखा जाता है कि वाकई में वो कसूरवार था या नहीं था। भले मीडिया जितना भी चलाता रहे, लेकिन अगर वो कसूरवार साबित हो जाए तो फिर उसको मुअत्तल कर दिया जाता है और उसके लेटर पर लिखा होता है कि इसे सस्पेंड कर दिया गया लेकिन इसकी तनख्वाह जारी रहेगी। ये लेटर के ऊपर ही लिखा होता है। तो वो सरकार के खाते से उसकी तनख्वाह जाती रहती है। और कुछ टाइम बाद वो दोबारा से अपील करते हैं और दोबारा से वो जॉब पर आ जाते हैं। और इस वक्त एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन की जानिब से इस तरह के जितने एहलकार थे, हम खुद इसके विटनेस हैं, उन्होंने जो इस तरह की जो काली भेड़ है उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की, उनके खिलाफ FIR दर्ज की हैं जिनकी तादाद सैकड़ों में है। और कई डिपार्टमेंटल एक्शन है जो सामने नहीं आता लेकिन हमें पता चल जाता है। इस तरह के एहलकारों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई जाती है और जिसके खिलाफ सबूत हो या पता चल जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये सिलसिला अब नहीं शुरू होना चाहिए था, ये पीछे से शुरू होना चाहिए था। AD ख्वाजा ने जब AVLC वालों को औरंगी टाउन में इनकी टीम को मोबाइल समेत पकड़ लिया था और लोग तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, ये वहां भी एक शहरी को अगवा करने गए थे, तो वहां पर फिर जब पकड़े गए थे तब पता चला था कि ये किस तरह के वही नज़ीर, आपने जैसे भी बात की ना कि ये सिलसिला अभी शुरू नहीं होना चाहिए था, बल्कि ये सिलसिला पहले से शुरू होना चाहिए था। सख्त से सख्त एक्शन लेने चाहिए थे ताकि जो बाकी लोग हैं वो उससे कुछ सीखें ज़रूर। बहुत शुक्रिया जी। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद, आपसे बात की कि किस तरीके से कराची में जो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की जो टर्म है ये कोई नई नहीं है, बल्कि काफ़ी अरसे से चली आ रही है।